باب ما یکرہ من حمل السلاح فی العید والحرم وقال الحسن نہوا ان یحملوا السلاح یوم العید الا ان یخافوا عدوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پچھلے ابواب میں عید کا مسئلہ بیان کیا تھا کہ عید کی طرف کیسے جایا جائے، عیدگاہ میں کن صفات کے ساتھ جایا جائے، پیدل جایا جائے یا سوار ہو کر جایا جائے۔ پھر عید کی جو نماز ہے اس میں اذان بھی نہیں ہوتی، اقامت بھی نہیں ہوتی، اسی طرح عید کی نماز پہلے پڑھی جاتی ہے، خطبہ بعد میں پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ عید والے دن اسلحہ لے کر عیدگاہ کی طرف نہیں جانا چاہیے، یا اسی طرح اگر حرم کی طرف آدمی جائے تو حرم میں بھی اسلحہ لے کر نہیں جانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی عید والے دن عیدگاہ میں اسلحہ لے کر جاتا ہے تو یہ مکروہ ہوگا۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہمیں عید والے دن اسلحہ اٹھا کر عیدگاہ کی طرف جانے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، ایک صورت میں گنجائش ہے کہ اگر دشمن کی دشمنی کا خوف ہو تو پھر عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اسلحہ لے جا سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عید خوشی کا دن ہے، اور عید والے دن انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں جاتا ہے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی دین کی باتیں سنتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اسلحہ اٹھا کر چلنا یہ دہشت کی علامت ہے اور خوف کی علامت ہے، تو عید والے دن تاکہ دہشت یا خوف کی کیفیت طاری نہ ہو بلکہ خوشی کی حالت ہو، خوشی کی کیفیت ہونی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی آدمی عیدگاہ میں جاتا ہے، مثال کے طور پر عید پڑھانے والے جو خطیب صاحب ہیں ان کو اگر دشمن اسلام سے خطرہ ہے اور ان کو حفاظتی دستے کی ضرورت ہے تو ان کا جو گارڈ ہو اس کے پاس اسلحہ ہو تو یہ معیوب نہیں ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ یا کوئی ایسا آدمی عیدگاہ میں عید پڑھنے جا رہا ہے جس کے دشمن ہیں اور اس کو خطرہ ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے گا، اس کی جان جا سکتی ہے، تو وہ بھی اپنے حفاظتی گارڈ ساتھ لے کر عیدگاہ میں جا سکتا ہے۔ یعنی کسی آدمی کو جان کا خطرہ ہو تو اس کے لیے تو گنجائش ہے، یا یہ خطرہ ہو کہ عیدگاہ میں اتنے بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہوں گے اور شاید وہاں پر کوئی دہشت گردی ہو جائے، جیسے آج کل کا ماحول ہے، رواج ہے کہ مسلمانوں کی جمع غفیر میں جو ہے نا دہشت گردی کر دی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کی حفاظت پر مامور ہوں وہ مسلح ہو سکتے ہیں اور اسلحہ لے کر وہاں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ بلا وجہ اور بلا ضرورت اسلحہ لے کر جانا یہ مکروہ ہے۔ آج بھی بعض دیہاتوں میں اور بعض علاقوں میں یہ صورت ہوتی ہے کہ جو اپنی خاندانی رنجشیں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، عید والے دن لوگ عید پڑھنے جاتے ہیں تو کچھ لوگ اپنے ساتھ اسلحہ لے کر جاتے ہیں کہ عید پڑھنے کے بعد وہاں پر ہم لڑیں گے، دوسرا گروہ بھی آیا ہوگا، ہم بھی وہاں جائیں گے، ظاہر ہے وہاں پر تو میں ہوگی، ضرورت پڑے گی، تو وہاں پر لوگ لے کر جاتے ہیں۔ اس طریقے سے جو آدمی اسلحہ لے کر جاتا ہے وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے اور وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ لڑائی کے ارادے سے
کہ آپس کے جو اختلافات ہیں برادریوں کے، علاقوں کے، خاندان کے، لسانی اختلافات، اس کے لیے عیدگاہ کی طرف اسلحہ لے کر جانا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اس کے ضمن میں حدیث نقل کی حضرت سعید ابن جبیر یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھا جب ان کو نیزے کا جو پھال ہے وہ ان کے پاؤں کے تلووں میں لگا، اور اس کے لگنے کی وجہ سے ان کا پاؤں رکاب کے ساتھ جو ہے وہ چمٹ گیا۔ تو میں سواری سے نیچے اترا تو میں نے کھینچ کر ان کے قدم کو اس رکاب سے جدا کیا، اور یہ واقعہ ہے مینا کا، کہ مینا کے مقام پر یہ معاملہ ہوا۔ اس وقت وہاں کا گورنر حجاج بن یوسف تھا۔ حجاج بن یوسف کو جب یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی نیزے سے زخمی ہوئے ہیں، تو وہ ان کی عیادت کے لیے آیا، فجاء یعودہ، ان کی عیادت کے لیے آیا۔ تو حجاج نے کہا لو نعلم من اصابک، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آپ کو کس آدمی نے زخمی کیا ہے تو پھر ہم اس کا حشر وہ کریں گے کہ وہ یاد رکھے گا۔ فقال ابن عمر، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا انت اصبتنی، مجھے تو زخمی تو نے کیا ہے۔ قال، حجاج ابن یوسف نے کہا وکیف، میں نے کیسے کیا؟ قال، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا حملت السلاح فی یوم لم یکن یحمل فیہ، کہ تو نے آج کے دن اسلحہ اٹھانے کی اجازت دی، حالانکہ آج کے دن اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب تو نے اسلحہ اٹھانے کی اجازت دی اور پھر حرم کے اندر اسلحہ داخل ہوا، وادخلت السلاح الحرم، حرم کے اندر تو نے اسلحہ داخل کروایا، ولم یکن السلاح یدخل فی الحرم، حرم کے اندر تو اسلحہ نہیں داخل کیا جاتا تھا، تو نے جب اجازت دی تو لوگ لے کر آئے، تو ان میں سے کسی آدمی کا نیزہ میرے پاؤں کو لگا، اس کی نوک لگی اور میں جو ہے وہ زخمی ہوا۔ تو گویا کہ اجازت تو نے دی ہے، تو تیری اجازت کی وجہ سے جب میں زخمی ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ تو نے مجھے زخمی کیا۔ اب یہ اس حدیث میں اتنی بات تو ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حجاج بن یوسف کو سمجھایا کہ حرم کے حدود میں یا عیدگاہ میں ان علاقوں میں جو ہے نا اسلحہ لے کر آنے کی ممانعت ہے، اور عید پڑھنے کے لیے بھی جب اگر آدمی آئے تو وہاں پر بھی اسلحہ لانے کی اجازت نہیں۔ لیکن حجاج بن یوسف اس وقت وہاں کے گورنر تھے، اور گورنر نے اسلحہ لانے کی جو اجازت دی تو اس کے اندر بھی کوئی حکمت ہوگی، کیونکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ بنو امیہ کے جتنے بھی خلفاء تھے یا ان کے گورنر تھے، ان کے خلاف سازشیں بہت ہو رہی تھی، آج تک ہو رہی ہیں، اور اس وقت بھی ان کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی۔ تو حجاج بن یوسف کو یہ خبر ملی ہوئی تھی کہ یہاں پر چونکہ موقع ہے حج کا اور یہاں پر بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ کوئی آدمی یہاں پر شر پھیلائے اور حکومت کے خلاف، خلافت کے خلاف کوئی آدمی اپنا جو ہے نا وہ وہاں پر کوئی تحریک کو اجاگر کرے۔ تو اس لیے حفاظتی طور پر حجاج ابن یوسف نے ان مخصوص لوگوں کو اجازت دی کہ اسلحہ لے کر آئیں، کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ اگر پیش آئے تو اس سے نپٹا جائے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، حضرت عبداللہ بن عمر کا اعتراض بھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھا، اس لیے کہ اسلحہ کی ضرورت نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ لیکن حجاج بن یوسف جو لے کر آیا تو اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی، اور وہ حکمت وہی ہے جو حسن بصری نے فرمایا کہ ہمیں تو اسلحہ عید والے دن لانے سے منع کیا گیا، الا ان یخافوا عدوا، لیکن اگر دشمن کا خوف ہو تو پھر لا سکتے ہیں۔ تو حجاج بن یوسف چونکہ گورنر تھے اور انہیں معلوم تھا کہ یہاں کیا کیا ہو رہا ہے، ظاہر ہے جو گورنر ہوتا ہے یا خلیفہ وقت ہوتا ہے ان کے پاس CID کی ساری رپورٹیں موجود ہوتی ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے کس چیز کا خطرہ ہے۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے انہوں نے اسلحہ لانے کی اجازت دی تھی، اور وہ اسلحہ لے کر آئے۔ تو اپنی جگہ پر تو حجاج بن یوسف بھی گناہ گار نہیں ہے، اور اپنی جگہ پر حضرت عبداللہ بن عمر کا ڈانٹنا یا ٹوکنا یہ بھی 100% صحیح تھا اور صحیح ہے۔
ہمارے زمانے میں بھی اگر کسی موقع پر خطرہ ہو عیدگاہ میں کوئی ایسی صورت کا کہ جہاں پر کوئی آدمی شر پھیلائے گا تو وہاں پر اسلحہ لے کر حفاظتی طور پر وہاں کھڑا ہونے کی اجازت ہے۔ باب التبکیر للعید، یہ باب ہے کہ عید کے لیے جلدی کرنا، التبکیر للعید، عید کے لیے جلدی کرنا۔ وقال عبداللہ ابن صبرن کننا فرغنا فی ہذہ الساعۃ وحین وذالک حین التسبیح۔ حضرت عبداللہ ابن صبر کہتے ہیں کہ ہم اس وقت میں عید پڑھ کر فارغ ہو چکے ہوتے تھے، اور یہ وقت تو نفلی نماز کا تھا، یعنی چاشت کی نماز کا وقت تھا جس وقت تم نے جو ہے نا نماز پڑھی۔ اصل یہ ہے کہ عید کی جو نمازیں ہوتی ہیں، عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ، اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ یہ جلدی پڑھی جائے۔ عید الفطر سے بھی عید الاضحیٰ کا جلدی پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد قربانی کا عمل کرنا ہوتا ہے، اور پھر قربانی کے عمل کے بعد اس کا گوشت جو ہے نا جلدی استعمال کرنا یہ افضل اور مستحب طریقہ ہے، اس لیے اس کو جلدی پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے عید الفطر جو ہے اس کو بھی جلدی پڑھنا چاہیے، جب سورج اوپر چڑھ جائے، یعنی وہ اپنے مکروہ وقت سے اوپر ہو جائے اور اشراق کا وقت شروع ہو جائے تو اس وقت میں عید کی نماز پڑھنی چاہیے۔ عید والے دن اشراق کی نماز نہیں ہوتی، عید والے دن عید کی نماز ہوتی ہے، اور اس میں بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ جو ہی سورج اوپر ہو، تقریباً سورج چڑھنے کے 20-25 منٹ بعد عید کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جلدی نہ پڑھو، اس لیے کہ ہمیں تیاری کرنی ہوتی ہے، چونکہ صبح سونا بھی ہوتا ہے، پھر نہانا دھونا بھی ہوتا ہے، کپڑے بھی بدلنے ہوتے ہیں، اس لیے 9 بجے عید کی نماز ہونی چاہیے۔ بالخصوص جن مسجدوں میں کمیٹیاں ہوتی ہیں تو کمیٹی کا جو صدر ہوتا ہے وہ تو جاگتا ہی 9 بجے ہے، وہ کہتا ہے جی 9:30 بجے ہم عید پڑھیں گے، تو امام صاحب بھی مجبور ہوتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ عید والے دن صبح سویرے نماز سے پہلے، نماز فجر سے پہلے آدمی نہا دھو لے، کپڑے پہن لے، فجر کی نماز پڑھے، مسجد میں آئے اور وہیں بیٹھے، جب سورج چڑھ جائے اور اس کے بعد وہاں پر عید کی نماز ہو، عید کی نماز پڑھ کر پھر آدمی جائے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ حرمین مقدسین میں بھی آج کل یہی ترتیب ہے، اور اس وقت بھی وہی ترتیب ہوتی تھی۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی زیادہ، جیسے ہمارے ہاں دیہات ہوتے ہیں تو دیہاتوں میں ایک جگہ پر عید پڑھی جاتی ہے، بہت سارے دور دراز علاقوں سے لوگوں نے چل کر آنا ہوتا ہے، تو وہاں ان کی مسافت کا خیال رکھتے ہوئے اگر آدھا پونا گھنٹہ اضافی دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ دیہاتی ماحول میں اور مسئلہ ہے اور شہر میں اور مسئلہ ہے۔ تو شہروں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے سورج کے طلوع ہونے کے 20-25 منٹ بعد، آدھا گھنٹہ بعد اس ساتھ میں عید کی نماز پڑھ لینی چاہیے، جیسا کہ ہم لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں۔ باقی کسی کے یہاں لکھا ہوا ہوتا ہے جی 8:30 بجے پڑھیں گے، کوئی 12 بجے پڑھو، 1 بجے پڑھو، ہمیں کیا ہے۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن زبید عن الشعبی عن البراء بن عازب قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی والے دن خطبہ دیا، فقال ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن پہلے ہم نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے، فننحر، ہم قربانی کریں گے، فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسا کیا وہ ہماری سنت کو پا گیا، ومن ذبح قبل ان یصلی، نماز پڑھنے سے پہلے اگر جس بندے نے ذبح کر لیا، فإنما هو لحم، وہ تو صرف گوشت ہی ہے، قربانی نہیں ہے۔ عجلہ لأہلہ، اور اس نے جلدی کیا اپنے گھر والوں کو گوشت کھلانے کے لیے، چونکہ بھوکے ہوئے تھے پتہ نہیں کب سے۔ لیس من النسک، یہ قربانی نہیں ہے، فی شیء، کسی بھی حالت میں۔ فقام خالی، حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ میرے ماموں ابو بردہ بن نیار جو تھے وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ انی ذبحت قبل ان اصلی، میں نے تو یہ کام کر لیا، یا رسول اللہ میں نے تو بکری ذبح کر لی اور کھا پی کر آیا ہوں، گھر والوں کو بھی کھلایا، محلے والوں کو بھی کھلایا۔ وعندی جزاۃ خیر من مسنہ، لیکن میرے پاس ایک جوان ایک بکری کا بچہ ہے جو سال والے سے بہت زیادہ صحت مند ہے۔ فقال، حضور نے فرمایا اجعلھا مکانہ، اس کی جگہ اس کو ذبح کر دو،
یا اوقال یا یوں کہا کہ اس کو ذبح کرو، لیکن ولن تجزیہ جزاۃ عن احد بعدک، تیرے بعد کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ سال سے کم کا بکری کا بچہ ذبح کرے، یہ صرف تیرے لیے اجازت ہے، باقی کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن جلدی عید پڑھتے تھے، پہلے عید پڑھی اور اس کے بعد قربانی کرنا، یہی سنت عمل ہے اور اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ اور آدمی احادیث میں جو پڑھے، جو سنے، اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اسی میں ہماری جو ہے نا کامیابی ہے اور اسی میں افضل طریقہ ہے۔ باب فضل العمل فی ایام التشریق، یہ باب ہے ایام تشریق میں جو عمل ہیں ان کی فضیلت کے بارے میں۔ وقال ابن عباس، حضرت ابن عباس نے فرمایا وذکر اللہ فی ایام معلومات ایام العشر، قرآن پاک میں جہاں پر آتا ہے کہ وذکر اللہ فی ایام معلومات، یہ سورہ حج میں آتا ہے کہ معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، تو اس سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن مراد ہیں۔ والایام المعدودات، اور قرآن پاک میں جہاں ایام معدودات کا ذکر آیا ہے تو اس سے ایام تشریق مراد ہیں۔ وکان ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں یخرجان الی السوق فی الایام العشر، جب ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بازار جاتے، یکبرانی، تو تکبیرات کہتے رہتے تھے، ویکبر الناس بتکبیرہما، لوگ جب ان دونوں کو دیکھتے تکبیر کہتے ہوئے بازار آ رہے ہیں تو لوگ بھی ان کو دیکھ کر کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وکبر محمد بن علی خلف النافلہ، اور محمد بن علی جن کو امام باقر کہا جاتا ہے، حضرت محمد بن علی جو امام المعروف امام باقر، یہ بھی تکبیر کہتے تھے خلف النافلہ، نفل پڑھنے کے بعد بھی، ویسے تو فرضوں کے بعد ہوتی ہے لیکن امام باقر تو نفلوں کے بعد بھی اللہ اکبر پڑھتے تھے۔ اب ان کو کہتے ہیں ایام تشریق۔ ایام تشریق جو ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جس میں ہم نماز کے بعد اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ فقہ حنفی میں 9 ذی الحجہ نماز فجر سے لے کر 10، 11، 12 اور 13 کی نماز عصر تک چلتی ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک 10 ذی الحجہ کو شروع ہوتی ہے، یعنی یوم النحر قربانی والے دن صبح فجر کی نماز سے لے کر 13 کی عصر تک یہ پڑھی جاتی ہیں اور یہ تکبیرات۔ تو ایام معدودات سے یہ ایام ہیں جن میں اونچی آواز سے تکبیرات کہی جاتی ہیں، اور پہلے جو 10 دن ہیں ان میں بھی تکبیرات کہنی چاہیے، چونکہ حضرت ابو ہریرہ بھی اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی کرتے تھے۔ کیوں؟ قرآن میں ہے وذکر اللہ۔ تو ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں اس میں آدمی جب بازاروں میں جائے تو اللہ اکبر پڑھ لے، بے شک لوگ کہیں کوئی پاگل آ گیا ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی پڑھے تو کوئی وہاں کے جو دکاندار ہیں وہ ہنسنا شروع ہو جائیں۔ آج کل بازاروں میں دکاندار کم، عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، شاید وہ ہنسنا شروع ہو جائیں، یا کوئی تعویذ مانگنے شروع ہو جائے، پیر صاحب آئے ہیں جیتا ہے اللہ اکبر کر رہے ہیں، تو بے شک آپ سے کوئی تعویذ بھی مانگ لے۔ لیکن صحابی کے عمل کو زندہ کرنے کے لیے یہ عمل بازار میں ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہماری نسبت ان کی طرف ہو جائے، اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر ہونا چاہیے۔ دوسری جو آگے والی حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما العامل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، یہ جو ذو الحجہ کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں یا کہ ان تکبیرات کے علاوہ کوئی عمل اتنا افضل نہیں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ جہاد بھی؟ حضور نے فرمایا لا الجہاد، جہاد بھی نہیں افضل۔ ان دنوں میں جو افضل ہے وہ افضل یہ ہے کہ آپ تکبیرات کہو، یعنی ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں آدمی خوب تکبیرات کرے۔ اب ہم سے کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جو ہے نا ذو الحجہ کے پہلے عشرے کے وظیفے بتا دیں، تو وہ وظیفے حدیث میں موجود ہیں۔ اس میں کیا پڑھنا چاہیے؟ تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طریقہ سے وذکر اللہ، اللہ کو خوب یاد کرو، تو لا الہ الا اللہ یہ آدمی کثرت سے پڑھے۔
بلکہ پہلے 10 دنوں میں تو آدمی یہ نیت کر لے کہ ہم نے، چونکہ 1.25 لاکھ جو ہم کہتے ہوتے ہیں نا 1.25 لاکھ پڑھو، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی تعداد ہے، چونکہ انبیاء کی تعداد بھی 1.25 لاکھ جو ہے نا لوگوں نے شمار کی ہے، صحابہ کرام کی بھی جو ہے نا 1.25 لاکھ شمار کی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ خیر کا عدد ہے، تو آدمی ذوالحجہ کے پہلے مہینے، پہلے عشرے میں پہلا کلمہ بھی 1.25 لاکھ پڑھ لے، اللہ اکبر بھی جو ہے نا وہ 1.25 لاکھ پڑھ لے، صرف اللہ اکبر 1.25 لاکھ پڑھ لے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ خوب اللہ کا ذکر ہوگا، اور آدمی جب بازار میں جائے تو 1-2 آوازیں اونچی آواز سے بھی لگا دے تاکہ کسی کو پتہ چلے کہ بھائی یہ مسلمان ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ذکر کے ایام ہیں، باقی اور کسی کام کے ایام نہیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء، ہاں اس آدمی کا عمل اس سے افضل ہے کہ جو نکلا تو اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ لٹا کر آ گیا، واپس آیا تو خالی ہاتھ تھا، اس آدمی کی فضیلت ہوگی۔ باقی کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو اس وظیفے سے زیادہ، اللہ کی تکبیرات اور اللہ کے ذکر سے زیادہ جو ہے نا زیادہ اللہ کو محبوب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر